الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا. منفرد ذوق عمل زور بیاں رکھتا تھا، دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا. اس کے لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے اور دل میں عشق شہ لولاق نہاں رکھتا تھا. اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب، اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب. دل میں اگرچہ وہ برق تپاں رکھتا تھا، اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساکی. گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گراں رکھتا تھا. وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند، وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند. مرد آزاد تھا، الگ اپنا جہاں رکھتا تھا. میرے واجب الاحترام اوکاڑا کے غیور نوجوانوں اور دوستو، آپ حضرات کافی تعداد میں دور دراز سے اس عظیم الشان روحانی تبلیغی پروگرام کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. مجھ سے پہلے میرے اور آپ کے مخدوم خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب اور حضرت سید امیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں.
وقت کافی بیت چکا ہے. مولانا حق نواز کی شہادت ایک المیہ ہے، ایک دکھ ہے، ایک کرب ہے، ایک سانحہ ہے، ایک حادثہ ہے. اور اس سانحے کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں. اس دکھ کا واویلا نمایاں ہو رہا ہے. پاکستان کی 42 سالہ تاریخ میں ایسا دکھ کسی عالم کی شہادت پر نہیں کیا گیا جیسا دکھ مولانا حق نواز کی شہادت پر ہوا. میرے ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جامعہ عمر بن عبدالعزیز کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے. میرے فاضل بھائی حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب اور سپاہ صحابہ کے جرنیل مولانا اسار القاسمی صاحب کی خصوصی حکم پر یہاں حاضری ہوئی ہے. اگر آپ مکمل توجہ فرمائیں گے تو مجھے امید ہے کہ میں اس تھوڑے سے وقت میں اپنے قائد کے مشن کے متعلق کچھ باتیں عرض کر سکوں گا. توجہ ہے نا بھئی؟ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ تقریر ہو؟ میرے ساتھیوں، آج سپاہ صحابہ کا ایک المیہ ہے، اور سپاہ صحابہ کو انہی حالات سے سابقہ ہے جن حالات سے کسی دور میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو واسطہ تھا. میری بات پر آپ نے غور کرنا ہے. ایک وقت تھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں ہند و پاک کے در و دیوار پر کہا تھا کہ قادیانی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. مولانا محمد علی جلندری نے کہا، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے کہا، لیکن انگریزی خان طبقہ، انگریز کا مراعات یافتہ طبقہ، سی ایس پی افسروں کا طبقہ، جاگیرداروں کا طبقہ، سرمایہ داروں کا طبقہ یہ کہتا رہا کہ مولویوں کا کام ایک دوسرے کو کافر بنانا ہے، مولویوں کا کام ایک دوسرے کو گالی دینا ہے، مولوی خام خواہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ ان کا تو کلمہ بھی ہمارے جیسا ہے، ان کا تو قرآن بھی ہمارے جیسا ہے، وہ تو نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں. یہ راگ کب سے الاپا گیا؟ 1887 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو مہدی کہا، اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد مسیح موعود کہا. پھر 1898-97 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. علماء میدان میں اتر آئے. علماء لدھیانہ نے پہلی مرتبہ کہا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن بڑے بڑے آدمیوں نے کہا نہیں، یہ کافر نہیں ہے، یہ خارج اسلام نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے، اس نے تو بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ تو بڑے دعوے کرتا ہے، اس کا تو کلمہ بڑا اچھا ہے، اس کی تو یہ قرآن وہی ہے جو ہمارا قرآن ہے. یہ ایک المیہ اس وقت تھا جو عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کی جماعت کو درپیش ہوا تھا. اس دور میں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں مولانا ثناء اللہ امر شریف، اس دور میں مولانا مرتضی حسن چاند پوری، یہ اکابرین کی جماعت تھی کہ جن کا راستہ کس نے روکا تھا؟ انگریز نے روکا تھا، وائسرائے برطانیہ نے روکا تھا. یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، علماء کی جد و جہد آگے بڑھتی رہی. 1898 کے بعد 1904 میں مرزا قادیانی کو مناظرے کا چیلنج علماء نے دیا. اس وقت بھی انگریزی خانوں نے کہا کہ مولویوں کا کام ایک دوسرے کو کافر بنانا ہے. 1906 میں قادیانی نے، بڑے بڑے علماء نے جا کر مرزا قادیانی کے حواریوں کو دعوت دی. اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ فساد ہے. اور اس کے بعد 1933 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
قادیان میں جا کر کانفرنس کی، اس وقت بھی ان کو کا راستہ روکا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو قادیان میں کانفرنس منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کس نے نہیں دی؟ ضلع گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر نے نہیں دی۔ اس نے راستہ روکا کہ شاہ جی یہ کیا کرتے ہو؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے قادیان سے 1 میل باہر جابا کے مقام پر ایک میدان میں کانفرنس کی جس میں 1 لاکھ انسانوں کا اجتماع تھا۔ عطا اللہ شاہ نے للکار کر کہا، کیا کہا؟ مرزا بشیر الدین سے کہا کہ تو ریشم کے کپڑے پہن کر آ، میں کھدر کے کپڑے پہن کر آتا ہوں، تو مرغ بٹیر کھا کر آ، میں جو کی روٹی کھا کر آتا ہوں، تو بھی میدان میں اتر، میں بھی میدان میں اترتا ہوں۔ عطا اللہ شاہ کی تقریر کیا تھی؟ ایک سیلاب تھا، ایک طوفان تھا، ایک ولولہ تھا، ایک گرمی نفس تھی، ایک عظمت تھی، ایک مینار تھا، ایک عظمت کردار کا گوہر تابدار تھا، بڑی بلندی تھی۔ عطا اللہ شاہ کی تقریر کے دوران مولانا ظفر علی خان سے رہا نہ گیا۔ ظفر علی خان نے اٹھ کر کہا تھا کہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لہ میں سنا رہا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ کو خراج تحسین تھا جو عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے ہیں، لیکن بات بڑی عجیب تھی۔ ظفر علی خان نے کہا تھا خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لہ میں سنا رہا ہے، سرے چمن چہچہا رہا ہے، سرے وغا مسکرا رہا ہے۔ میں اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تاریخ کی جبیں پر ایک دیا جلملا رہا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ کی تاریخ تھی۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا؟ جس کو 9.5 سال انگریز نے جیل کی سزا دی، اس کو جیلوں میں رکھا گیا، میاں والی کی جیل میں رکھا گیا، مچھ کی جیل میں رکھا گیا، ملتان کی جیل میں رکھا گیا، لیکن عطا اللہ شاہ جیل میں رہتا رہا، ہتکڑیاں پہنتا رہا، بیڑیاں پہنتا رہا، دکھ اٹھاتا رہا، تانے سہتا رہا، پریشانیاں اٹھاتا رہا، اس کے راستے روکے گئے، لیکن اس نے اپنا مشن نہیں چھوڑا تھا۔ اس وقت سب لوگوں نے کہا یہ تخریب کرتا ہے، یہ فساد مچاتا ہے، یہ لڑائی کرتا ہے، یہ قادیانیوں کو خام خواہ کافر کہتا ہے، لیکن قادیانیوں کا کفر ننگا ہوتا رہا، آبے اور آشکار ہوتا رہا، اور پوری دنیا کے سامنے افشا ہوتا رہا۔ پوری کائنات عطا اللہ شاہ بخاری کے موقف کے بارے میں مذبذب تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ساری قوم عطا اللہ شاہ سے مل گئی۔ عطا اللہ شاہ پھر جب دنیا میں نہیں رہا، اس کا موقف دنیا میں اور چمکا، اس کا موقف بڑھتا رہا، قافلے میں اور لوگ ملتے رہے، بہت دنیا ملی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بریلوی بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، دیوبندی بھی آئے، سارے علماء ایک سٹیج پر کھڑے ہو گئے اور 53 کی تحریک چلی۔ 10,000 انسانوں نے سڑکوں پہ ختم نبوت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، خون بہے، لاشیں تڑپیں، لیکن مشن چمکتا رہا، تاریخ چمکتی رہی، کارواں چمکتا رہا، پروگرام چمکتا رہا، نصب العین چمکتا رہا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ پروگرام آگے بڑھا، پھر آگے ایسا بڑھا کہ 1974 کا وہ دن بھی آیا، 6 ستمبر کا وہ دن بھی آیا، 7 ستمبر کا وہ دن بھی آیا کہ جب اسی کفر کو قومی اسمبلی میں عطا اللہ شاہ بخاری کے ایک روحانی فرزند مفتی محمود نے پیش کیا۔ اسمبلی کون سی تھی؟ اسمبلی میں کوئی دیوبند کے فاضل علماء نہ تھے، اسمبلی میں بریلی کے فاضل علماء نہ تھے، اسمبلی میں کوئی اہل حدیثوں کے بڑے بڑے جید علماء کی تعداد نہیں تھی۔ 238 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ولی خان جیسا لادین آدمی تھا، بھٹو جیسا لادین آدمی تھا، سارے جاگیردار، سارے سرمایہ دار، کوئی اسلام کو نہیں جانتا، کوئی دین کو نہیں جانتا، لیکن مفتی محمود نے ان انگریزی خانوں کے سامنے اس کفر کو کھول دیا، اس دجل کو کھول دیا، اس فریب کو کھول دیا۔ 40 سال سے 50 سال سے عطا اللہ شاہ بخاری کو فرقہ پرور کہنے والے، لڑائیاں کرانے والا کہنے والے، فساد مچانے والا کہنے والے اٹھے، مفتی محمود کے دلائل کی کاٹ کا جواب نہ دے سکے، استدلال کا جواب نہ دے سکے، مفتی محمود کے مشن، پروگرام، نصب العین، دعوے کا جواب نہ دے سکے، مجبور ہو گئے کہ قادیانیت کے کفر پر دستخط کریں، قادیانیت کے دجل پہ دستخط کریں۔ بھٹو نے بھی کہا یہ کافر ہے، ولی خان نے بھی کہا یہ کافر ہے، انگریزی خانوں نے کہا یہ کافر ہے، ساری امت قادیانیت کے کفر پہ متفق ہو گئی۔ اور میرے دوستو، اس 1974 کے ٹھیک 5 سال بعد جب ایران میں انقلاب آیا، شیعہ کا انقلاب آیا، خمینی کا انقلاب آیا، پاکستان کے مولویوں نے کہا یہ اسلامی انقلاب ہے، پیروں نے کہا یہ اسلامی انقلاب ہے، چودھریوں نے کہا یہ اسلامی انقلاب ہے، سیاسی جماعتوں نے کہا اسلامی انقلاب ہے، بڑے بڑے وفود گئے، بڑے بڑے
مشن گئے، بڑے بڑے ڈیلیگیشن گئے، مبارکباد دی، خمینی سے کہا بھائی اسلام کے آپ واقعی علمبردار ہیں، لیکن پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا مرد قلندر بھی تھا جس نے پہلے دن کہہ دیا تھا او لوگوں یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دجل ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ فریب ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو اس کو سلام کرتے تھے، اس کی ساری کاروائی کو اسلام قرار دیتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے سامنے جب خمینی کی یہ کتاب آئی، جس کتاب کا نام الحکومت الاسلامیہ ہے، جس کتاب کے 40 صفحے پہ خمینی نے لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا ہے۔ جب یہ کتاب سامنے آئی تو مولانا حق نواز شہید نے وہ کتاب پاکستان کے چوکوں میں پیش کی، گلیوں میں پیش کی، اور دوسری کتاب خمینی کی آئی جس میں خمینی نے کہا، کشف اسرار کتاب کا نام ہے، 119 صفحہ کتاب کا ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ یہ کتاب مولانا حق نواز نے پیش کی، قائد انجمن سپاہ صحابہ نے پیش کی، بانی سپاہ صحابہ نے پیش کی۔ جب یہ کتابیں منظر عام پہ آئیں تو لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ جو کل کہتے تھے اسلام قلمبردار ہے، وہ کہنے لگے یہ کافر ہے۔ آپ کو پتہ ہے 70 سال کی تاریخ میں قادیانیت کے خلاف جہاد ہوا، راستہ روکا گیا، گلیاں روکی گئیں، پولیس آئی، لیکن علماء اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ اسی طرح جب خمینی کا کفر آیا، خمینی کا انقلاب آیا تو راستہ ہمارا روکا گیا، ہمیں گالیاں دی گئیں، ہمیں برا کہا گیا، ہمیں فرقہ پرور کہا گیا، ہمیں فسادی کہا گیا، ہمیں تخریب کار کہا گیا، اور ایک طبقہ آج بھی ہمارا راستہ روکتا ہے، ہماری باتوں کو سننا نہیں چاہتا، ہمیں تخریب کار کہتا ہے۔ اسی طبقے کے سامنے آج میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک دعویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک استدلال رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے سامنے اپنا یہ موقف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج فیصلہ میں نہیں کرتا، آج فیصلہ تم کرو، انگریزی خانوں تم کرو، چودھریوں تم کرو، ڈپٹی کمشنر صاحب فیصلہ تم کرو، اے سی صاحب فیصلہ تم کرو، ڈی ایس پی صاحب فیصلہ تم کرو۔ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ کو کوئی گالی نکالے تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اوے ابو بکر کو کافر کہو، ہمیں کہتے ہیں ان کو کافر نہ کہو، عمر کو کافر کہے، ہمیں کہتے ہیں ان کو کافر نہ کہو، اوے عائشہ کو بازاری عورت کوئی کہے، مجھے کہتے ہو میں چپ کر جاؤں؟ میں ایک وضاحت سن لیجئے کہ اس مجمع میں سے کوئی آدمی اب یہ نعرہ نہیں لگائے گا کہ خمینی کتا ہے۔ میرے نزدیک خمینی کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، لہذا کوئی آدمی یہ جسارت مت کرے، یہ غلط ہے اور یہ بڑا غلط نعرہ ہے، اس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے۔ بس کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ جانور بہرحال سارے اس سے اچھے ہیں۔ توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میں نے آپ سے کہا کہ آج میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر وہ کافر، آج آپ نے کہنا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ہے کون۔ ہم تو پابند ہیں، اگر انتظامیہ پابند ہے، اگر چودھری پابند ہے، اگر ایم این اے پابند ہے،
اگر ایم پی اے پابند ہے، ہم بھی پابند ہیں، ہم بھی پابند ہیں۔ تم دنیا کے پابند ہو، ہم خدا کے پابند ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے کہ روزانہ پولیس کے ناکے توڑیں، ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے کہ روزانہ انتظامیہ سے لڑائی مول لیں، ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے کہ روزانہ مقدمات کا مقابلہ کریں۔ ہمارا دماغ کوئی خراب نہیں ہو گیا۔ سنو، سپاہی صحابہ چوکیدار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سپاہی ہم چوکیدار ہیں، چوکیدار۔ چوکیدار شور مچاتا ہے، چوکیدار رات کے وقت اوکاڑے کے چوک میں 4 لڑکے بیٹھ کر اونچی اونچی باتیں کریں تو صبح کو محلے والے کہتے ہیں انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا، کہتے ہیں نا، پرچہ کراتے ہیں۔ لیکن چوکیدار ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو، اس پر کوئی پرچہ نہیں کراتا۔ عقل کے ناخن لو، ہم چوکیدار ہیں۔ ہم تو گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں کہتے ہیں لوگو یہ کفر ہے، اس کفر سے بچو، اس دجل سے بچو، اس فریب سے بچو۔ ایک آدمی چوری کرنے آتا ہے، سن لگاتا ہے، چوری کرتا ہے، ہم کہتے ہیں لوگو یہ چور ہے۔ تم چور کو چھوڑ دیتے ہو، ہمیں گرفتار کر لیتے ہو۔ اگر تم ایسے کرو گے تو ہم یہی تو کہیں گے کہ کتی چورانہ رل گئی، کہیں گے یہ نہیں، ہم یہی کہیں گے نا کہ کتی چورانہ۔ دیکھیے ایک آدمی چوری کر رہا ہے، سن لگا رہا ہے، تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور ڈاکہ کیسے ڈالتا ہے؟ ایران کے تیل کے بل بوتے پر، ڈالر کے بل بوتے پر وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، لٹریچر چھاپتا ہے، کتابیں چھاپتا ہے، پمفلٹ چھاپتا ہے، اس کے پاس ریڈیو ہے، وہ ریڈیو پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے پاس ٹیلی ویژن ہے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے پاس اخبارات ہیں، وہ اخبارات کے ذریعے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وہ ایران کے ریڈیو پر کہتا ہے کہ عمر کافر تھا، ابو بکر کافر تھا، وہ ریڈیو پاکستان میں سنا جاتا ہے۔ وہ کتابیں چھاپتا ہے، حکومت اسلامیہ کتاب کیا خمینی نے نہیں لکھی؟ اس کے 40 صفحے پر پیغمبروں سے زیادہ اماموں کا درجہ نہیں لکھا۔ کشف اسرار کتاب خمینی نے نہیں لکھی، جس کے 107 صفحے پر خمینی نے یہ نہیں لکھا کہ عثمان غنی نعوذ باللہ بدقماش آدمی تھا۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدقماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔ اوکاڑے کے مسلمان آج تو بتا، جس کے گھر میں تیری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے، جس کے گھر میں میری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے، اور جس کے گھر میں محمد کی 2 بیٹیاں ہوں اس کو 1400 سال کے بعد ایک گنڈا کہے کہ یہ بدقماش تھا۔ تیری سنیت مر تو نہیں گئی، تیری جوانی ختم تو نہیں ہو گئی، تیرا اسلام مٹ تو نہیں گیا، تو ڈوب مر۔ اگر تو زندہ ہے، اگر تو بیدار ہے، اگر تیرے اندر زندگی کی رمق باقی ہے تو پھر اٹھ، اس کفر کے خلاف اٹھ، اس دجل کے خلاف اٹھ، اس چیتنت کے خلاف اٹھ۔ تیری بیٹی عزت والی ہو، تیرا داماد عزت والا ہو، اور محمد کے داماد کو چوکوں میں گالیاں پڑے اور مجھے یہ بھی اجازت نہ ہو کہ میں اس کو ٹوکوں۔ نہیں، میں اس کو ٹوکوں گا، میں اس کا پاجامہ اتاروں گا، میں اس کو ننگا کروں گا، میں اس کو چڑھاوے میں لٹاؤں گا، اس کے سینے پر مونگ دلوں گا۔ اور کیسے دلوں گا؟ جس طرح میرے قائد حق نواز نے دلی ہے، جس طرح میرے شہید قائد نے دلی ہے۔ انہی تقریروں پر، اسی موقف پر میرا قائد جام شہادت نوش کر چکا ہے، اور اگر اسی راستے میں مجھے قتل کیا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے بڑی میرے لیے کوئی سعادت نہیں۔ میرے ساتھیوں، سپاہی صحابہ پاکستان کے حکمرانوں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ سنی حکمرانوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں، ہماری کوئی۔ آپ ہمارا راستہ روکو گے تو پھر جنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں کے حکمرانوں کو بدنیت نہیں کہتا،
لیکن میں ان کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 11 فروری 1979 کے بعد جب سے خمینی کا انقلاب آیا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کا ایرانی سفارت خانہ صحابہ کے خلاف لٹریچر شائع کر رہا ہے، کتابیں شائع کر رہا ہے، پمفلٹوں کے ذریعے ابو بکر و عمر کو کافر کہہ رہا ہے۔ ہم چیخ رہے ہیں، ہمارے پاس حکومت ہوتی ہم پابندی لگا دیتے، ہمارے پاس دولت ہوتی ہم اس کا کوئی اور سدباب کر لیتے، ہمارے پاس ریڈیو ہوتا ہم ریڈیو میں اس کا جواب دیتے، ٹیلی ویژن ہوتا ٹیلی ویژن میں جواب دیتے، اخبارات ہوتے اخبارات میں جواب دیتے۔ لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ ریڈیو پر بھی شیعہ چھایا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی شیعیت چھائی ہوئی ہے، اخبارات جو ہے ان کا کام پیسے بٹورنا ہے، دولت اکٹھی کرنا ہے، کنجریوں کے فوٹو چھاپ کر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہماری تقریر کو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہو گئی ہے، میں ابو بکر کی ناموس کی بات کرتا ہوں یہ فرقہ واریت ہو گئی ہے، تو کنجریوں کی بات کرتا ہے تب بھی محب وطن ہے۔ میں صدیق کی عزت کی بات کروں میں لڑائی والا ہو گیا، میں فاروق کی ناموس کی بات کروں، میں عثمان غنی کی حیا کی بات کروں، میں ان کے دشمن پر تنقید کروں، میں ان کے دشمن کے بارے میں اپنی قوم کو مطلع کروں کہ لوگوں آؤ اس کفر کو پہچانو، اس دجل کو پہچانو، یہ رواج ہے دنیا کا۔ پاکستان کے اخبار کہتے ہیں انڈیا کو پہچانو، انگریزوں کو پہچانو، یہ تمہارے دشمن ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں انڈیا ہمارا دشمن ہے، انڈیا تیری جان کا دشمن ہے، ایران تیرے ایمان کا دشمن ہے، انڈیا تیرے جسم کا دشمن ہے، ایران تیری روح کا دشمن ہے۔ آؤ تم جسم کے دشمن کو تو للکارتے ہو، روح کے دشمن کو کھلا چھوڑتے ہو، جسم کے دشمن کے بارے میں فوج تیار کرتے ہو اور روح کے دشمن کے بارے میں تمہاری کوئی رائے نہیں ہے، تم نہیں بولو گے، سپاہ صحابہ بولے گی۔ سپاہ صحابہ چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں امت مسلمہ پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس فریضے پر عمل کر کے سپاہ صحابہ ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر بازار میں، پاکستان کے ہر شہر میں اس کفر کو ننگا کر کے، ایمان کے ڈاکوؤں کو چوراہے میں بے عزت کر کے ان کا کفر بتائے گی۔ اس کفر کو روکنے کے راستے میں کوئی آئے گا ہم ٹکرائیں گے، کوئی آئے گا ہم بھڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ شیعہ کو کافر کہنا اس لیے ضروری ہے کہ آج شیعہ اسلام کے نام پر، علی کی محبت کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر ابو بکر کو کافر کہہ رہا ہے، عمر کو کافر کہہ رہا ہے، عثمان کو کافر کہہ رہا ہے، قرآن کا انکار کرتا جا رہا ہے، متع کی آڑ میں زنا کا ارتکاب کر رہا ہے، تقیہ کی آڑ میں جھوٹ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب کس کا فرض ہے؟ مولوی کا فرض ہے، پیر کا فرض ہے، چودھری کا فرض ہے کہ اس کفر کو ننگا کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ میرا موقف غلط ہے، آپ چوک میں کھڑا کر لیں، میرا موقف غلط ہے، آپ یہاں ٹوک دیں کہ جناب آپ کا حوالہ غلط ہے، آپ کی بات غلط ہے، لیکن اگر ان کتابوں میں یہ تحریر موجود ہے، یہ غلاظت موجود ہے، یہ کثافت موجود ہے، یہ گالیاں موجود ہے، تو پھر میرا راستہ مت روکو۔ میں ٹکرانے کے لیے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے راستہ روکو گے میں دنیا سے جا سکتا ہوں لیکن حق نواز کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، کتابوں میں، خمینی کے لٹریچر میں اگر یہ غلاظت موجود ہے تو اس غلاظت کو ضبط کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان غلیظ کتابوں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خمینی نے اپنی اسی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پر لکھا ہے کہ ابو بکر قرآن کا پہلا دشمن تھا۔ اسلام کے نام پر اس بدماشی کو قبول کر لیا جائے، اس دجل کو قبول کر لیا جائے، اس فریب کو قبول کر لیا جائے اور پھر ہم خاموش رہیں۔ مولوی صاحب اپنی مصلحت چھوڑ کر سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ بریلویوں، سپاہ صحابہ اکیلی نے شیعہ کو کافر نہیں کہا، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی شیعہ کو کافر کہا ہے۔ اٹھاؤ رد الرفضہ کتاب، اٹھاؤ منفوذات۔ اعلی حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے لکھا ہے، یہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر شیعہ
کسی کنویں میں گر جائے تو کنواں پاک رہے گا یا پلید ہو جائے گا؟ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ شیعہ کے جسم کا حکم نجس کا ہے، جب تک اس کو نہیں نکالا جاتا اور سارا پانی نہیں نکالا جاتا نیا پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے۔ خواجہ قمردین سیالوی کا فتویٰ سنو۔ خواجہ قمردین سیالوی سیال شریف کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے لکھا کہ جس جگہ سے سور پانی پی رہا ہو، پانی گزر جائے، اسی جگہ سے پانی تم پی سکتے ہو، لیکن جس جگہ سے شیعہ منہ لگا کر پیے وہاں تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ خواجہ قمردین سیالوی کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ سواک، خواجہ محمد حسن سواک، بہت بڑی ہستی گزری ہے، کروڑ لالی سنت کے بزرگ گزرے، وہ ہندوؤں کو مسلمان کرتے تھے، کروڑ لالی سنت۔ ان کے ملفوظات حسنیہ دیکھیے، ملفوظات حسنیہ میں ہے کہ خواجہ سواک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھاتے، تو انگریز جج کی عدالت میں ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا کہ تم غیر مسلموں کو کلمہ کیوں پڑھاتے ہو؟ لاکھوں ہزاروں ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، ہندوؤں نے ان پر پرچہ درج کرا دیا کہ یہ ہمارے آدمیوں کو مسلمان کرتا ہے۔ تو بھری عدالت میں خواجہ حسن سواک نے کہا کہ چلو ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو، جج نے پوچھا کہ تم کیوں کلمہ پڑھاتے ہو ہندوؤں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو تو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، جج صاحب تجھے کس نے کلمہ پڑھایا ہے؟ یہ کہا تو جج نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی وقت جج کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ اللہ کے صاحب نظر بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے۔ گھر گئے، لوگوں نے کہا اتنے ہندوؤں کو آپ نے مسلمان کیا، جج کو بھی آپ مسلمان کرتے ہیں، آپ شیعہ کو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ خواجہ حسن سواک سدادہ نشین، سواک شریف کروڑ لالی سن کی سب سے بڑی گدی ہے، لاکھوں دنیا آج بھی ان بزرگوں کی مرید ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ کو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں کے ایمان کی جڑ سوکھ گئی ہے، میں نے توحید کا پانی دیا تو ہری ہو گئی، لیکن شیعہ کے ایمان کی جڑ جل گئی ہے ابو بکر کو گالی دے دے کر، یہ پانی دے کر نہیں ہری ہو سکتی۔ بڑا ملفوظات ہے۔ تمہیں اس بزرگ کا قول یاد نہیں آتا؟ اکیلا حق نواز نے شیعہ کو کافر کہا ہے اور کسی نے شیعہ کو کافر نہیں لکھا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جس امام نے بھی شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے اس نے شیعہ کو لا شک کافر لکھا۔ آؤ امام احمد بن حنبل کے مسند کو اٹھاؤ، امام ابو حنیفہ کے فتاوی کو اٹھاؤ، فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر۔ امام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں نہیں لکھا شیعہ کافر ہے، امام غزالی نے نہیں لکھا یا علوم میں شیعہ کافر ہے، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں نہیں لکھا شیعہ کافر ہے۔ تمہیں پتہ ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ 7ویں صدی کا وہ مجدد ہے کہ جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء ہر وقت بیٹھ کر اس کے سامنے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ وہ ابن تیمیہ جس کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر کا مصنف حافظ عماد الدین ابن کثیر تھا، وہ ابن تیمیہ جس کے شاگردوں میں علامہ ابن قیم جسے ابن جوزی کہا جاتا ہے وہ بھی ابن تیمیہ کا شاگرد تھا۔ اتنا بڑا عالم، 600 قلمی کتابیں اس کے صندوقوں سے نکلیں جب ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا۔ ابن تیمیہ وہ عالم تھا جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے علم کی جو بلندی ہے بہت بڑی ہے۔ انور شاہ جب ابن تیمیہ کے علم کی بلندی کو دیکھتا ہے تو انور شاہ کی پگڑی زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ ابن تیمیہ تھا، 600 کتابیں لکھی ہیں۔ ابن تیمیہ کو آخر عمر میں گرفتار کیا گیا، تاتاری فوجوں کا انہوں نے مقابلہ کیا،
بالآخر ابن تیمیہ کو دمشق کی جیل میں ڈالا گیا. ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور ابن تیمیہ کی قبر پر 1,00,000 علماء نے نماز جنازہ پڑھی. اس کی کتاب پڑھو منہاج السنہ، بہت بڑی کتاب ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے جلیل القدر کتاب ہے شیعہ کے بارے میں. انہوں نے مطلقاً شیعہ کے کفر کا قول کیا ہے. تم ابن تیمیہ سے بھی بڑے آگے ہو. اور مجدد الفسانی کو دیکھو، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ان کے ملفوظات اٹھاؤ. انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ اثنا عشری مطلقاً کافر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں لکھا، اور یہ بات ان کی فیوض الحرمین میں بھی ہے. فیوض الحرمین ان کی کتاب ہے جس میں ان کے خواب اور مشاہدات رہتے ہیں. اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات کو خواب میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا حکم؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کو سمجھنے کے لیے ان کا عقیدہ امامت پڑھنا کافی. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے نئے سرے سے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ تو ختم نبوت کا منکر ہے. اور قارئ والو، اگر ختم نبوت کا منکر مسلمان ہوتا ہے تو شیعہ کو مسلمان کہو. اگر ختم نبوت کا منکر کافر ہوتا ہے تو پھر فتویٰ حق نواز یا ضیاء الرحمان فاروقی پر نہ لگاؤ، پھر فتویٰ شاہ ولی اللہ پر لگاؤ. سپاہ صحابہ تنہا نہیں ہے اس میدان میں. اور جب آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے شیعہ تو کافر تھے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ شیعہ تو کافر تھے، کتابوں میں لکھا، لیکن یہ کافر کافر کا جو تم نعرہ لگاتے ہو یہ تو پہلے نہیں لگتا تھا. یہ کہتے ہیں نا یہ تو پہلے نہیں لگتا تھا، اتنی سختی تو پہلے نہیں تھی. آپ شیعہ کے بارے میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سخت لہجہ تو پہلے نہیں تھا. یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ پہلے خمینی جیسے مردود کی کوئی حکومت بھی تو نہیں تھی. خمینی جیسا کوئی متعصب آدمی اقتدار میں تو کبھی نہیں آیا تھا. خمینی سے پہلے شاہ ایران تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اس کا دادا تھا، ایک شہنشاہیت سے لیا تھا. لیکن انہوں نے تھے وہ شیعہ، لیکن سیکولر شیعہ تھے، لادین شیعہ تھے. لیکن اس کے بعد جب خمینی اقتدار میں آیا، اگر خمینی انہی طرح کا شیعہ ہوتا، اپنے مذہب کا فروغ نہ کرتا، پوری امت کو شیعہ بنانے کی سازش نہ کرتا، ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والا لٹریچر ساری دنیا میں تقسیم نہ کرتا، تو شاید یہ دوسری طرف سے سختی نہ ہوتی، رد عمل نہ ہوتا، ریئیکشن نہ ہوتا. اگر خمینی اس طرح ایکشن نہ کرتا اور خمینی کا یہ کفر دنیا میں عام نہ ہوتا. خمینی نے 11 فروری 1979 کو جو انقلاب برپا کیا، نام کیا کیا؟ نام یہ لیا کہ ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے. یہ اعلان تھا، یہی اعلان تھا. اور اعلان یہ تھا کہ جو شیعہ سنی میں تفریق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی. اور یہ اعلان کیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ یہ دعویٰ کیا. لیکن جب یہ دعویٰ کیا کہ شیعہ سنی میں فرق نہیں، لیکن خود ہی جب ایران کا آئین بنایا تو ایران کے آئین میں لکھا، دستور میں یہ لکھا دفعہ 5 میں کہ اس ایران کا صدر اثنا عشری شیعہ ہوگا، ایران کا وزیر اعظم اثنا عشری شیعہ ہوگا، ایران کا سپیکر اثنا عشری شیعہ ہوگا، ایران کی پارلیمنٹ کا ہر ممبر اثنا عشری شیعہ ہوگا، ایران کا ہر وزیر اثنا عشری شیعہ ہوگا، ایران کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا جج شیعہ اثنا عشری ہوگا. جو دعویٰ پہلے کیا تھا کہ جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس آئین کو بنانے میں جب ہر عہدہ شیعہ کو دے دیا تو خمینی نے شیعہ سنی میں فرق کیا یا نہیں کیا؟ تو اپنے ہی دعوے کے مطابق وہ خود امریکہ کا ایجنٹ بنا یا نہیں بنا؟ اور یہ تو آپ کا ملک ہے نا ماشاءاللہ، کہ جس ملک کی آبادی 97% سنی ہے، صرف 3% شیعہ ہے اس پاکستان میں. لیکن وزیر اعظم شیعہ اور جناب علی نصرت بھٹو شیعہ اور 36 وفاقی وزیر اور مشیروں میں 17 آدمی شیعہ اور 42 قومی اسمبلی کے ممبران شیعہ اور 82 صوبائی اسمبلیوں کے ممبران شیعہ اور سیکٹری داخلہ جس کا پرسوں تبادلہ ہوا ہے ایس کے محمود وہ شیعہ، سیکٹری جلال حیدر زیدی، 7 لاکھ فوج کا انچارج وہ شیعہ، ہر محکمے میں شیعہ، ہر بستی میں شیعہ. یہ جناب علی بے حسی، یہ بے بسی، یہ قسم پرسی اور یہ لاچارگی، یہ بیچارگی، یہ فرومائیگی اور یہ جناب علی عاجزی، یہ تو ہمارے سنیوں کے حصے میں آئی ہے. میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ بے غیرتی ہمارے ہی حصے میں آئی ہے کہ تمہارے پڑوس کا ملک ایران ملک ہے جہاں شیعہ
شیعہ اتنا متصب ہے کہ ایران کے اندر 25% سنی ہے، 25% سنی۔ ایران کی کل آبادی 4.25 کروڑ ہے، یعنی 46 ملین ہے۔ 46 ملین کی آبادی میں 2.25 کروڑ مسلمان ہیں، 2.25 کروڑ سنی ہے۔ 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے پورے ایران میں کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں ان کا کوئی ممبر نہیں جا سکتا، کوئی وزیر سنی نہیں بن سکتا۔ یعنی 4.25 کروڑ کے ایران کی آبادی میں جہاں 2.25 کروڑ سنی، 2.25 کروڑ کی سنی آبادی کو ایرانی اعداد و شمار نے تسلیم کیا ہے۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ سنی اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن پاکستان کا شیعہ جو صرف 3% ہے۔ آپ میرے دوستو، شیعہ نے حکمرانوں کو یہ کہہ رکھا ہے ہم 25% ہیں، کسی کو کہا ہم 40% ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستان میں شیعہ ضلع جھنگ میں ہے۔ ضلع جھنگ کی کل آبادی 20 لاکھ ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں صرف 2 لاکھ شیعہ ہے۔ تو اب بتائیے 20 لاکھ کی آبادی میں جب 2 لاکھ شیعہ ہے تو 10% شیعہ ہوا، یعنی جہاں سب سے زیادہ شیعہ ہے وہاں بھی 10% شیعہ ہے۔ لیکن سنی چونکہ ان کے جال میں آ چکا ہے، سنی بے غیرت ہو چکا ہے، سنی بے حیث ہو چکا ہے، اس کے اندر ابو بکر و عمر کی محبت کی غیرت باقی نہیں رہی۔ وہ جگیرداروں کے ڈر سے، سرمایہ داروں کے ڈر سے، ڈپٹی کمشنروں کے ڈر سے، حکومتوں کے ڈر سے زچ ہو کر، نیچے ہو کر، ان کا اعلی کار بن کر، ان جگیرداروں کا نمک کھا کر ان کے سائے کے نیچے پروان کرتا رہا۔ لیکن ایک مرد قلندر حق نواز جھنگوی تھا جو جاگیرداروں سے ٹکرانے کے لیے، بدماشوں سے ٹکرانے کے لیے، شیعہ سرمایہ داروں سے ٹکرانے کے لیے جب میدان میں اترا، اس پر مقدمات قائم کر دیے گئے، اس کو گالیاں دی گئیں۔ اس کی 15 سالہ تبلیغی زندگی میں 200 مقدمات قائم کیے گئے، اس کو 700 مرتبہ اس کے داخلے بند کر دیے گئے، اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس کو تخریب کار کہا گیا، اس کو فسادی کہا گیا، اس کے راستے روکے گئے، اس کو گالیاں دی گئیں، لیکن وہ لڑتا رہا، وہ چیختا رہا، صحابہ کی محبت کا اعلان کرتا رہا، وہ بار بار چوکوں میں ابو بکر و عمر کی ناموس کے ترانے گاتا رہا۔ بالآخر اس کو 22 فروری کو جام شہادت نوش کرا دیا گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ قبر کے پاتال میں گم ہو گیا، وہ قبر کی تہ میں جا کر سو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ لیکن سنیو، شاید اس کے بچوں کے یتیم ہو جانے کے بعد، شاید اس کی بیوی کے بیوہ ہو جانے کے بعد، شاید اس کے سر کو خون آلود ہو جانے کے بعد، شاید اس کے قبر میں سو جانے کے بعد، اے سنی شاید تو جاگ پڑے، شاید تو اٹھ کھڑا ہو، شاید تیری غیرت جاگ جائے، شاید تیری جوانی میں حرارت آئے، شاید تیرے ایمان میں حرارت آئے۔ اگر اب بھی حرارت نہیں آتی تو یاد رکھ، اگر اس سے زیادہ آگے تو اور کسی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور کسی کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہتا ہے تو یاد رکھ، اس وقت جو سپاہی صحابہ تیرے سامنے موجود ہے یہ تیار ہے۔ اگر تو اس قیمت پر جاگتا ہے کہ ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں تب تیری غیرت جاگے گی، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر شیعہ اس کے لیے تیار ہے کہ ہمارا راستہ روکے، ہمیں قتل کرنا چاہے، یا یہ کہے، یا پنجاب کی حکومت کہے، یا وفاقی حکومت کہے کہ شیعہ کو کافر نہ کہو، تو میں آج اس عظیم جلسے میں، اوکاڑے کے اس عظیم اجتماع میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، پاکستان میں شیعہ کے بارے میں ہم واضح اعلان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیعہ قرآن کا دشمن ہے۔ شیعہ نے ابو بکر کو کافر لکھا ہے، عمر کو کافر لکھا ہے، عثمان غنی کو کافر لکھا ہے، عائشہ صدیقہ کو منافقہ عورت لکھا ہے، امیر معاویہ کو جہنمی کتا لکھا ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں اسی راستے میں جس راستے میں ہمارا قائد دنیا سے رخصت ہوا، ہم ہتھکڑی پہن سکتے ہیں، ہم بیڑی پہن سکتے ہیں، بچوں کو یتیم کرا سکتے ہیں، گردن کٹا سکتے ہیں، تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں، ہم اپنے ٹکڑے ٹکڑے برداشت کر سکتے ہیں۔ شیعہ کے بارے میں ایک لمحے کے لیے نرمی نہیں کر سکتے۔ شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، حق الیقین، ایران سے چھپ کر آئی ہے، خمینی کے ڈالر پہ چھپی ہے، خمینی کے تیل کے پیسے پہ چھپی ہے، خمینی کے حکم سے چھپی ہے۔ اس کا لکھنے والا وہ ملعون مصنف ہے جو 11ویں صدی کا بدماش شیعہ کا عالم ہے، جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے، رسوائے زمانہ انسان، حق الیقین۔ اس کتاب کے 285 صفحے پر اس نے ایسا کفر بکا ہے کہ اس کفر کو سننے کے بعد پاکستان کی کوئی عدالت، پاکستان کا کوئی افسر شیعہ کے کو کافر کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔
میری بات پر ذرا غور کریں، توجہ 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 ہے، میری بات پر آپ کی توجہ ہے؟ یہ دیکھ، یہ وہ شیعہ کا کفر ہے جس کفر کو ہم چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں بیان کرتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس 285 صفحہ حق و یقین کی یہ عبارت میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر سناؤں تو ساری اسمبلی میں ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اس کا قائل کافر ہے اور اس کو لکھنے والا کافر ہے۔ ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، عقیدہ ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ بیسب، قیامت کا۔ لیکن شیعہ کے نزدیک عقیدہ بیسب سے پہلے بھی ایک مرتبہ قبروں سے آدمی اٹھ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجت۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رجت، یعنی قیامت سے پہلے امام مہدی جب چاہے جس کو چاہے قبر سے اٹھا سکتا ہے، اس کو شیعہ کے نزدیک کہتے ہیں عقیدہ رجت۔ اس عقیدے کے بارے میں شیعہ نے مطلقاً اپنی ساری کتابوں میں اپنے واضح عقائد درج کیے ہیں، اور یہ کتاب ہے آفتاب ظہور مہدی۔ یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے۔ دیکھیے اس کتاب میں شیعہ نے اپنا ایک عقیدہ لکھا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب ملا یحضرہ الفقی، یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے، جس طرح مسلمانوں کی بخاری ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، مسلم ہے۔ ہماری کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، اور شیعہ کی 4 بنیادی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ اور ان اصول اربع کی کتابوں کا نام یاد رکھیں، ایک کتاب کا نام کافی ہے، دوسری کا نام ملا یحضرہ الفقی ہے، تیسری کا نام تہذیب الاحکام ہے، چوتھی کا نام الاستبصار ہے۔ یہ شیعہ کی 4 بنیادی کتابیں، اور ان 4 بنیادی کتابوں میں ایک کتاب ہے ملا یحضرہ الفقی، اور یہ اس کی عبارت میں نقل کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمت نے اپنی کتاب ملا یحضرہ الفقی میں امام جعفر سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو رجت اور متع کا قائل نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دیکھ، یعنی قیامت سے پہلے اٹھائے جانے کو رجت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کتاب میں ملا باقر مجلسی ملون کہتا ہے کہ امام مہدی مکے آئیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ جائیں گے، مدینے میں جا کر حضور کے روضے سے باہر کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ لوگوں بتاؤ وہ حضور کے روضے میں یہ 2 اور قبریں کس کی ہیں؟ لوگوں سے پوچھیں گے، لوگ کہیں گے ایک قبر امام مہدی، ایک قبر حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، ایک حضرت فاروق اعظم کی ہے۔ تو یہ ملون کہتا ہے کہ امام کو پتا ہوگا کہ یہ دونوں قبریں ابو بکر و عمر کی ہیں، لیکن جان بوجھ کر امام لوگوں سے سوال کرے گا، اور اس کے بعد امام آگے بڑھ کر کہے گا کہ لوگوں بتاؤ ابو بکر و عمر کو رسول اللہ کے روضے میں دفن کس نے کیا؟ تو لوگ کہیں گے یہ رسول اللہ کے داماد تھے، یہ علیہ باللہ یہ رسول اللہ کے سسر تھے، پیغمبر علیہ السلام ان کے داماد تھے، ان کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں تھیں، یہ نبی کے خلیفہ تھے، یہ پیغمبر کے صحابی تھے، نبی کے قریبی تھے، اس لیے اس دور کے لوگوں نے ان کو رسول اللہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس کے بعد یہ ملون کہتا ہے کہ امام مہدی آگے بڑھے گا اور غصے کی حالت میں کہے گا یہ بہت برا ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر کو سلا دیا گیا، یہ بہت برا ہوا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ ملون کہتا ہے کہ رسول اللہ کے روضے کی امام مہدی دیوار توڑے گا، دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا، اندر داخل ہو کر ابو بکر و عمر کی قبروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور ابو بکر و عمر کی قبروں پر کھڑا ہو کر ان کی قبروں کو کھیڑے گا، قبروں کو کھیڑ کر ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ابو بکر و عمر کے سامنے امام مہدی کہے گا اے ابو بکر، اے عمر، آج تک ہزاروں سال سے جتنے زنا ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں، جتنی شراب پی گئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، جتنی بدماشی ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، جتنی عیاشی کی گئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر تم علی کو ان کا حق دے دیتے یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی، یہ زنا کبھی نہ ہوتے، یہ شراب کبھی نہ پی جاتی، یہ عیاشی کبھی نہ ہوتی۔ اس کے بعد ابو بکر و عمر کو قبر سے امام مہدی نکالے گا، اور نکال کر یہ ملعون کہتا ہے اس بدماش کا ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ بدماش کہتا ہے کہ امام مہدی آگے بڑھ کر ابو بکر و عمر کو روضے سے کھینچ کر نکالے گا، اور نکال کر ان کے کپڑے اتار دے گا، کپڑے اتار کر ان کے جسموں کو ننگا کر دے گا،
اکاڑے کے مسلمانوں، آج 1400 سال کے بعد محمد مصطفیٰ کے ان دونوں خلفاء کے بارے میں یہ کتابیں تیرے ملک میں، تیرے بازار میں، تیرے شہر میں، تیرے پاکستان میں تقسیم ہو کہ ابو بکر و عمر کے کپڑے اتار کر ان کو مدینہ کے ایک چوک میں درخت پر دونوں کی لاشوں کو لٹکا دے گا، اور لٹکانے کے بعد یہ معلوم کہتا ہے کہ امام مہدی ہاتھ میں کوڑا لے کر ابو بکر کے جسم پر کوڑے برسائے گا، پھر عمر کے جسم پر برسائے گا، 1000 کوڑا مارے گا، پھر 1000 کوڑا مارے گا، کوڑا مارتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ مجھے اے مسلمان، اے اوکاڑے کے ڈپٹی کمشنر، اوکاڑے کے ایس پی، اوکاڑے کے تمام محکموں کے افسران والا، اے دانشوروں، اے چودھریوں، اے جگیرداروں، اے سرمایہ داروں، اے تاجروں، مجھے آپ بتاؤ کہ اس تحریر کا لکھنے والا مسلمان ہے؟ اگر اس تحریر کا قائل مسلمان ہے تو بتاؤ کفر کس کو کہتے ہیں، شیطنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کالا کا اس کو مسلمان کہتے ہو، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم ان سے معاہدہ کریں؟ یہ کتاب پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں، لائبریریوں میں پاکستان کے ایرانی سفارت خانے نے تقسیم کی ہے۔ یونیورسٹیوں میں یہ کتاب تقسیم ہوتی رہے، میں چپ کر جاؤں، حق نواز چپ کر جاتا، یہ لٹریچر ایوانوں میں، لائبریریوں میں مفت تقسیم ہو، ہم چپ کر جاتے، ہم نہ چیختے؟ نہیں، ہمارا فرض تھا، ہم چیختے، ہم گلیوں میں چیختے، ہم چوکوں میں چیختے، ہم بازاروں میں چیختے، ہائے ہمارے پاس حکومت ہوتی، ہم پابندی لگا دیتے، ہمارے پاس کرسی ہوتی، ہم اختیار استعمال کر لیتے، ہمارے پاس دولت ہوتی، ہم دولت اس کے مقابلے میں صرف کر دیتے، ہمارے پاس کوئی ملک ہوتا، ہم حکومتوں کے ذریعے اس لٹریچر کو بند کرا دیتے، ہمارے پاس ریڈیو ہوتا، ہم اس کا جواب دیتے، ٹیلی ویژن ہوتا، اس کا جواب دیتے۔ جب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، یہ فرض ہے۔ اور دوسری طرف میرے پیغمبر کا حکم ہے، اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے عام ہو جائیں، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو جب گالیاں دی جانے لگے، فلیظہر العالم علمہ، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے، اپنا علم ظاہر کرے۔ اگر ایسے وقت میں عالم چپ کر گیا، فإن لم يفعل ذلك، اگر ایسے وقت میں عالم نے کچھ نہ کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، عالم پر لعنت ہے، خدا کی لعنت، رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ ایسے وقت میں مجھے بتاؤ، یہ صدیق کو گالی نہیں ہے، یہ عمر کو گالی نہیں ہے کہ ابو بکر کا جسم قبر سے نکالا جائے، اس کے جسم پہ کوڑے برسائے جائیں، اس کے جسم کو ننگا کیا جائے؟ ایسی تحریر کے بعد میرا کیا فرض بنتا ہے؟ میرا فرض بنتا ہے آگ جلتی ہے میں چھلانگ لگاؤں، میرا فرض بنتا ہے تختہ دار ہے میں چڑھ جاؤں، میرا فرض بنتا ہے کہ جیل آتی ہے میں عبور کر جاؤں، میرا فرض بنتا ہے کہ کفر جس طرح بھی ہے میں اس سے ٹکرا جاؤں، اس کو پاس کرنے کے لیے میدان میں اتر آؤں۔ میرا راستہ مت روکو، میری لڑائی کسی مسلمان سے نہیں ہے، میری لڑائی دجال سے ہے، میری لڑائی کافر سے ہے، میری لڑائی بدماش سے ہے، میری لڑائی ایمان کے ڈاکو سے ہے۔ اگر اس کے راستے میں رکاوٹ بنو گے ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن رافضیت کا جنازہ نکال چھوڑیں گے۔ میری تقریر سخت معلوم ہوتی ہو وہ میرے دلائل کو توڑے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تم کہو کہ یہ حوالہ تم نے غلط کیا، یہ کتاب نہیں، یہ حوالہ نہیں، یہ تحریر نہیں، یہ مصنف نہیں۔ اگر مصنف بھی یہی ہو، حوالہ بھی ہو، کتاب بھی ہو، ایران کی چھپی ہوئی بھی ہو، تو پھر میرے لیے تمہارا قانون ہے، اس بدماشی کے لیے کوئی قانون نہیں۔ میرا راستہ روکتے ہو اور کہتے ہو جناب
شیعہ کو کافر کہا جا رہا ہے، اس کی حکمرانوں کو بڑی تکلیف ہے۔ حکمرانوں تاریخ پڑھو، راسدیوں سے بڑا اسلام کا دشمن 1400 سال کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو کس نے مروایا؟ سقوط بغداد کس نے کیا؟ ابن القمی کون تھا؟ الزغل کون تھا؟ فاطمیوں کی حکومت کا خاتمہ کرنے والا کون تھا؟ اسپین میں 700 سالہ حکومت اسلامی کے ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ سلجوقی کون تھے؟ اورنگزیب کی حکومت کو ختم کرنے والا کون تھا؟ سلطان ٹیپو کو شہید کرنے والا میر صادق کون تھا؟ نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے والا میر جعفر کون تھا؟ تو پھر اب بھی تمہیں نہیں پتا کہ شیعہ اسلام سے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ تاریخ ہے، اس موضوع پر بیان ہوتا تو میں آپ کو شیعہ کی ایک ایک تاریخ کا نقطہ بتاتا کہ شیعہ کا دجل کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ کہتے جی شیعہ کہتے جی ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ شیعوں، میرے قائد نے سب سے مشکل کام آسان کر دیا یا نہیں کیا؟ شیعہ کہتے ہیں ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ تمہیں کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا؟ بولو تو صحیح، تکلیف ہوتی ہے؟ تو میرے قائد نے اسی اوکاڑے کی سرزمین پہ کہا تھا اگر تکلیف ہوتی ہے تو مجھ پر چیلنج کرو، ہائی کورٹ میں آؤ۔ کہا تھا یا نہیں کہا؟ سپریم کورٹ میں آؤ۔ اگر تم سچے ہوتے تم حق نواز کو قتل کرنے کے بجائے ہائی کورٹ میں آتے یا نہ آتے؟ تم سپریم کورٹ میں آتے۔ آج میں اوکاڑا کی اسی سرزمین پر شیعہ کو پھر چیلنج کرتا ہوں، شیعوں، میرے قائد نے تمہیں کافر کہا تھا، آج میں بھی تمہیں کافر کہتا ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ میرے قائد نے تمہیں کافر کہا، بلکہ کائنات کا بدترین کافر کہا، آج میں تمہیں بھی کائنات کا بدترین میں بھی کافر کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تمہیں اختلاف ہے، تمہیں میری بات ناپسند ہے، تمہیں میری بات سے چڑ ہے، تم میری بات کو غلط کہتے ہو، میری بات پہ تمہیں مرچیں لگ جاتی ہیں، میری بات پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، آؤ ہائی کورٹ میں، آؤ ہائی کورٹ میں، آؤ سپریم کورٹ میں آؤ۔ تم نہیں آتے تو اوکاڑے کا ڈپٹی کمشنر آئے، ایس پی آئے، کوئی وزیر آئے، وزیر اعلیٰ آئے، بے نظیر آئے، نصرت بھٹو آئے تو صحیح، کوئی وزیر آئے اور ہائی کورٹ میں یہ دعویٰ کرے کہ سپاہ صحابہ شیعہ کو بلا وجہ کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان، یہ دعویٰ کریں، ہمیں بحثیت ملزم کے عدالت ہائی کورٹ میں طلب کریں، پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم شیعہ کا کفر ثابت کریں اور تمہارا فرض ہے کہ شیعہ کا ایمان ثابت کریں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھک گئے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو کہ تھک گئے ہو؟ جو تھک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کرو، کافی وقت ہو گیا، میں کہتا ہوں بس کریں، ٹھیک ہے؟ شیعہ کو توجہ، اگر یہ شیعہ کو تکلیف ہے تو ان کو چاہیے ہائی کورٹ میں آئے، بحثیت ملزم کے ہمیں طلب کرے اور اپنا ایمان وہ ثابت کرے، ہم ان کا کفر ثابت کرتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمارے قائد نے تمہیں چیلنج اسی اوکاڑے میں کیا تھا اور آج میں بھی اسی اوکاڑے میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، اور میرا بھی وہی دعویٰ ہے کہ شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، اس میں کوئی شک
اس میں کوئی شک تم مسلمان ہو، سیدھی سادی بات ہے، عدالت میں آؤ اور تم اپنا ایمان لاؤ، انہی کتابوں سے ثابت کرو۔ شیعہ کی بنیادی 4 کتابیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، چاروں کتابوں سے اپنا ایمان ثابت کرو، اور میں انہی 4 کتابوں سے تمہارا کفر ثابت نہ کروں تو تمہیں ہم پر پابندیاں لگانی نہیں پڑے گی، ہم خود پاکستان چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ راستہ روکتے ہو تم اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے ملا باقر مجلسی کو لاؤ، کلینی کو لاؤ، توسی کو لاؤ، قدوسی کو لاؤ، طلحہ کو لاؤ، اپنے سارے مصنفوں کو لاؤ، میں تمہارا کفر ثابت کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو لاتا ہوں، میں تمہارا کفر ثابت کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو عدالت میں لاتا ہوں، میں ابو حنیفہ کو لاتا ہوں، میں امام غزالی کو لاتا ہوں، میں ابن تیمیہ کو کھڑا کر دیتا ہوں، میں مجدد الفسانی کو لا کر کھڑا کر دیتا ہوں، میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کو لاتا ہوں، میں مولانا ثناء اللہ مرسری کو لاتا ہوں، میں مدینہ یونیورسٹی کے مفتیوں کو لاتا ہوں، میں جامعہ ازہر کے مفتیوں کو لاتا ہوں، میں دارالعلوم دیوبند اور بریلی کے مفتیوں کو لاتا ہوں، میں عبد الشکور لکھنوی کو لاتا ہوں، میں حق نواز جھنگوی کو لاتا ہوں۔ شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان۔ شیعو بزدلی کے ساتھ کسی کو قتل کرنا کوئی بہادری نہیں، یہ کوئی بہادری، جو گولی حق نواز کو لگی ہے وہ گولی ساجد نقوی کو بھی لگ سکتی ہے یا نہیں؟ جو گولی حق نواز کو لگی ہے وہی گولی آپدہ کو بھی لگ سکتی ہے، فیصل صالح حیات کو بھی لگ سکتی ہے، امان اللہ سیال کو بھی لگ سکتی ہے، غلام حسین نجفی کو بھی لگ سکتی ہے۔ سپاہی صحابہ نے اپنے کارکنوں کو بڑی سختی سے روکا ہے، ورنہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم آج بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ شیعہ کے بڑے بڑے آدمیوں کو آج ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تمہیں نہیں اندازہ، ہم مانتے ہیں کہ تمہیں ایران کا اسلحہ مل رہا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے شیخانہ فرہنگ ہے ایران، پاکستان کے شیعہ کو کھلا اسلحہ دے رہے ہیں، اور آج اوکاڑا کے اس عظیم اجتماع میں میں پاکستان کی وفاقی حکومت پر الزام لگاتا ہوں کہ بے نظیر کی حکومت میں جتنا اسلحہ شیعہ کو ملا ہے اتنا اسلحہ پاکستان کی 42 سالہ تاریخ میں نہیں ملا۔ صرف اس 1.5 سال میں لاہور کا خانہ فرہنگ ایران، اس کا ڈائریکٹر صادق گنجی فیصل آباد آتا ہے، ایک اسلحہ کی گاڑی جنگ میں بھیجتا ہے بھر کے، اور وہ جنگ میں تقسیم ہوتی ہے، اس گاڑی کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ملتان کا خانہ فرہنگ ایران میرے قتل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ ایک شیعہ کو دیتا ہے، ہم نے اس کا پرچہ درج کرایا ہے، وہ آدمی گرفتار ہو چکا ہے، اس نے اقرار کر لیا ہے کہ واقعی مجھے پیسے دیے گئے ہیں۔ پنڈی کا خانہ فرہنگ شیعہ کو دولت اور پیسہ دے رہا ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت ایران کو کھلی چھٹی دے کر ایران کے ذریعے پاکستان کے شیعہ کو اسلحہ فراہم کر کے آنے والے محرم میں پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے اور سنی علماء کا قتل عام کرانا چاہتی ہے۔ اوکاڑا کے جوانوں، اس ظلم اور بربریت سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو۔ لبیک 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 لبیک۔ شیعو، تم یہ کہتے ہو ہمارے قائد نے تمہیں چوکوں میں کافر کہا، تمہیں گلیوں میں کافر کہا، تمہیں بازاروں میں کافر کہا، اگر خدا نے میری زندگی باقی رکھی تو میں تمہارے کفر پر مشتمل لٹریچر، کتابیں، پمفلٹ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ اتنی عام کر چھوڑوں گا کہ ڈپٹی کمشنر بھی اپنے دفتر میں کافر
کہے گا، ایس پی بھی تمہیں کافر کہے گا، وزیر بھی تمہیں کافر کہے گا، ہر جج بھی تمہیں کافر کہے گا، ہائی کورٹ بھی تمہیں کافر کہے گی، سپریم کورٹ بھی تمہیں کافر کہے گی، اور پاکستان کی اسمبلی کا ہر ممبر تمہیں کافر کہہ کر الیکشن لڑے گا، اور آنے والے وقت میں شیعہ سنی بنیاد پر اس ملک میں الیکشن ہوگا۔ قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا ہر امیدوار ہر چوک میں آ کر پہلے یہ کہے گا کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اس کے بعد الیکشن جیتے گا۔ پاکستان میں ہم ایسی فضا بنا دیں گے، تمہارے کفر کو اتنا تشدد بام کر دیں گے کہ کوئی شیعہ پاکستان کی اسمبلی میں انشاءاللہ نہیں جا سکتے۔ مولانا حق نواز کو شہید ہوئے آج 4 مہینے ہو چکے۔ کتنے مہینے ہو چکے؟ 4 مہینے میں سپاہی صحابہ نے اتنا کام کیا ہے کہ مولانا کی زندگی رہتی تو 5 سال میں بھی نہ کر سکتے۔ میری بات پہ غور کریں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ کل جو میرا دشمن تھا آج وہ میرا موقف سننے کے لیے تیار ہے۔ کل جو ہمارے مخالف تھے آج وہ ہمارے حامی ہیں یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں خون کا رنگ لانا۔ شہید تیرے خون سے، شہید تیرے خون سے، شہید تیرے خون سے، خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا۔ ہمارے مخدوم مولانا محمد ضیاء القاسمی نے جنگ کے علماء کنونشن میں کہا تھا کہ حق نواز کا خون ایک دریا کی مانند ہے جو اپنا راستہ خود بنائے گا۔ راستہ بنا رہا ہے یا نہیں؟ مولانا حق نواز شہید کا خون راستہ بنا رہا ہے کہ نہیں؟ آج پاکستان کا چھوٹا سا بچہ ہر گلی میں کہتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، کہتا ہے یا نہیں؟ ہر جوان کہتا ہے، ہر بستی میں آواز گونج رہی ہے، ہر شہر میں آواز گونج رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی خاص عنایت سے اس کفر کو اتنا ننگا کر دیں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا کوئی حکمران شیعہ کو مسلمان نہیں کہہ سکے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ مجھے بڑا افسوس ہے ہمارے پاکستان کے جو صدر صاحب ہیں ماشاءاللہ بابا غلام اسحاق، جانتے ہو بابا غلام اسحاق رحمت اللہ علیہ ہے یا نہیں؟ ہر دیگ میں پھرتے، تحصیلدار سے صدر تک آیا ہے۔ اس کو صرف اسی چیز کا فکر ہے کہ میری کرسی کس طرح بچے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہم نے کہا ہے، میں نے بہاولپور میں بھی کہا، بابا جی کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی دبویا کرتے ہیں۔ یہ بابا اتنا بے حس ہے اور اتنا عیار ہے۔ مولانا حق نواز ہمارے قائد نے اس کو خط لکھا 15 فروری کو، خط لکھا کہ میرے قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے اور 25 سے پہلے پہلے مجھے قتل کرنے کا پروگرام ہے، لیکن بابے کے کان میں جوں تک نہیں دی۔ اس سے پوچھو کہ یہ کرسی پر بیٹھا کس لیے ہے، کیوں بیٹھا؟ ابھی دیکھیے پچھلے دنوں اسلام آباد میں
متحدہ حزب اختلاف نے پاکستان کی وفاقی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کیا. 14 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے سندھ کے ڈاکوؤں کو دیا اپنے افسر چھڑانے کے لیے. 14 ارب روپیہ. حکومت ماشاءاللہ ایسی ہے، لیکن بابا خاموش ہے. بابا تماشا دیکھ رہا ہے. اور بابا کراچی گیا تو وہاں لوگ دھاڑے مار مار کر روئے کہ 67 آدمی ایک دن میں کراچی میں ذبح ہو گئے. آؤ لاشوں کو دیکھو. بابا خاموش ہو کر بیٹھا. حیدرآباد میں کرفیو لگا، 6 دن کرفیو لگا رہا، 1 منٹ کی پابندی نہیں اٹھی تو عورتوں کے بچے بلک بلک کر رونے لگے. پانی نہ ملا. بلاخر عورتیں پریشان ہو کر سروں پر قرآن اٹھا کر عورتیں سڑکوں پہ نکل آئیں. لیکن حیدرآباد کی پولیس نے قرآن اٹھائی ہی عورتوں پر گولیاں چلائیں اور 30 عورتیں موقع پر شہید ہو گئی. ظالمات جواب دو، ظالمات جواب دو. لیکن یہ بابا 10 سے مس نہیں ہوا ہے. بابا جی اب تو اس قابل نہیں ہے کہ حکومت پر رہے. ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر پر تجھے بٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسی کے لائق ہے نا. جس طرف سے آؤ بابا اسحاق. اور اگر گھنٹہ گھر نے اس کو قبول نہ کیا تو انشاءاللہ لاہور کے چڑیا گھر میں بٹھائیں. اس کا ٹکٹ بھی بڑا لگے گا. مولانا حق نواز شہید کے خط پر تجھے کوئی اثر نہیں ہوا. کنجروں کے دروازے پر چوکیدار مقرر ہیں، اداکاروں کے دروازے پر پولیس مقرر ہے. حق نواز کے لیے تمہارا ایک سپاہی بھی مقرر نہیں ہوا. بے غیرتی کا جنازہ نہیں نکل گیا. تم حکمران ہو، تم رنگیلے شاہ کے جانشین ہو، تم چنگیز خان کی اولاد ہو، تم ہلاکو کی اولاد ہو. تمہیں کس نے اس ملک کا حکمران بنایا ہے؟ میرے دوستو، میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ پاکستان میں جرأت کے ساتھ، بصالت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہر طبقے میں حق نواز کے مشن کو فروزاں کر رہی ہے یا نہیں؟ ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان میں سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس کا قیام عمل میں لایا ہے، قائم کی ہے سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس. اور سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے مرکزی کنوینر گورنمنٹ ڈگری کالج جھنگ کے ایک لڑکے عمر فاروق کو بنایا. اور اسی کے ساتھ ہم نے اساتذہ پاکستان کے نام پر سکول ٹیچروں اور مدارس کے اساتذہ پر مشتمل ایک تنظیم بنائی ہے، انجمن سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان، جس کے کنوینر قاری سمیع اللہ کو بنایا ہے. آپ ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں؟ اس اجتماع میں جتنے طالب علم ہیں مدارس اور کالجوں سکولوں کے ہاتھ کھڑا کریں. دونوں ہاتھ اوپر کریں. جو طالب علم ہیں کالجوں سکولوں کے، صرف طالب علم، سب آدمی نہیں. آپ سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس کیمپ کریں گے ہر کالج میں، ہر سکول میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر مدرسے میں قائم کریں گے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں. اور جو سکول ٹیچر یہاں موجود ہیں اور اساتذہ مدارس کے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں. دونوں ہاتھ. مدارس کے اساتذہ اور سکول ٹیچر، آپ سپاہی صحابہ قائم کریں گے؟ اور اونچی بولو نا، یہ گل ہوں مارشل لگ گئی ہے. اونچی. سپاہی صحابہ قائم کریں گے ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر مدرسے میں. مولانا حق نواز کا پیغام پہنچائیں گے. انشاءاللہ 1 سال کے بعد سپاہی صحابہ بینکوں میں، سپاہی صحابہ ریلوے میں، سپاہی صحابہ محکمہ صحت میں، سپاہی صحابہ اور بجلی کے محکمے میں، اور پاکستان PIA میں، ہر محکمے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں سپاہی صحابہ قائم ہوگی، تاکہ پاکستان کی ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر محکمے سے، ہر بستی سے حق نواز شہید کے مشن کی آواز بلند ہو.
آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ باقی یہ پابندیاں، یہ داخلہ بندیاں، یہ سختیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ میں آخر میں ایک بات یاد رکھیں، دعا کے بغیر کوئی نہ جائے، میں آخر میں اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دعوت پہ غور کریں، ہمارے مشن پہ غور کریں۔ ہماری کوئی لڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی شیعہ سے ہے، ہماری لڑائی اس بدماش سے ہے جس نے چوکوں میں گلیوں میں ایسی کتابیں شائع کی ہیں جس میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا ہے۔ آپ کو چاہیے سپاہ صحابہ کے ساتھ تعاون کریں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مالک روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔